اس ذات کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور قادر ہے۔ جس کا نہ کوئی مشابہ ہے، نہ ہمسر، نہ نظیر، نہ کوئی اس کا مماثل ہے، نہ مقابل، نہ بدل۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ فعال لما یرید ہے، اور وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام رحمت کائنات کے لیے، جنہیں رب کائنات نے امام المرسلین بنا کر شفیع المذنبین کا اعزاز عطا فرما کر راحت المسکین کا شرف عطا فرما کر رحمت للعالمین کا لقب عطا فرما کر اور خاتم النبیین کا تاج پہنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے۔ اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاؤں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد انتہائی قابل صد احترام علماء کرام اور سامعین محترم، حسب عادت سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرنا چاہوں گا، جس رب کائنات نے مجھے اپنے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کی توفیق بخشی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ احباب جماعت کا، منتظمین پروگرام کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے آج کی اس بزم کا اہتمام فرما کے آپ دوستوں احباب کو یہاں جمع فرما کے میری اور آپ کی ملاقات کا بندوبست کیا ہے۔ آپ جس جذبے اور ولولے سے یہاں تشریف فرما ہیں، بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا کہ خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دیں، رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لیں، رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ انشاءاللہ میرے متصل بعد میرے بھائی حضرت مولانا سیف اللہ خالد صاحب حفظہ اللہ آپ سے مفصل اور مدلل خطاب فرمائیں گے۔ میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے
آج کے اس پروگرام میں حصہ ڈالنے کے لیے کتاب و سنت کی روشنی میں چند معروضات آپ کے گوش گزار کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ جب بھی اپنے آقا و مولا، اپنے رہبر و رہنما، اپنے پیشوا اور مقتدا نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے کچھ کہنے کا موقع میسر آتا ہے تو جی چاہتا ہے میں رحمت کائنات کے حوالے سے آپ کی عظمت کے حوالے سے، آپ کی رفعت کے حوالے سے، آپ کی معرفت اور بلندی کے حوالے سے سیر حاصل بحث کروں، پھر سوچتا ہوں کہ مجھ میں اتنی صلاحیت کہاں، میں تو عجز در عجز، جہل در جہل، نقص در نقص کا مجموعہ ہوں۔ جاؤ کتب احادیث و تاریخ کو اٹھاؤ، اس کی برگردانی کرو، اس کے اوراق کو پلٹو اور دیکھو جو واقعی علم و فضل، فصاحت و بلاغت رکھتے تھے، وہ بھی جب سید الکونین کی عظمت کا تذکرہ کرتے کرتے تھک گئے تو انہوں نے بھی یہ کہہ کر اپنے عجز کا اظہار کر دیا، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اے محبوب، تیری عظمت کا تذکرہ ہم کیا کریں گے، تیری رفعت کا تذکرہ ہم کیا کریں گے، تیرے بارے میں صرف اتنا ہی کہتے ہیں، دنیا والوں پہلے عرش والا خدا ہے، پھر محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے آپ کو بڑی عظمتوں سے، بڑی رفعتوں سے، بڑی معرفتوں سے، بڑی بلندیوں سے نوازا۔ عرش والے کی مدینے والے سے محبت دیکھو، پیار دیکھو، عقیدت دیکھو، ارادت دیکھو، شیفتگی دیکھو، فریبدگی دیکھو۔ آسمان کے خالق و مالک نے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اسی لیے حسان ابن ثابت
رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے وَشَكَّ لَهُ مَنِ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ اس کا نام اللہ نے اپنے نام سے مشتق کیا ہے، وہ عرش پہ محمود ہے، یہ فرش پہ محمد ہے۔ اس کی عظمت کا کیا اندازہ کریں، وہ محمود ہے، یہ محمد ہے، دونوں کا مادہ ایک ہے۔ محمود اور محمد کا مادہ ایک ہے۔ محمود کا معنی ہے تعریف کیا گیا، محمود کا معنی کیا ہے؟ تعریف کیا گیا۔ محمد کا معنی ہے بہت تعریف کیا گیا۔ اب حیرانگی کی بات ہے، وہ محمود ہے، تعریف کیا گیا، یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بہت تعریف کیا گیا۔ تعریفیں تو اس کی بھی بہت ہیں، عرشی بھی اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، فرشی بھی اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، نباتات، جمادات، درندے، پرندے، چرندے، حیوان، انسان عرش والے کی تعریفیں کر رہے ہیں، اور تعریفیں جناب محمد الرسول اللہ کی بھی کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں تھوڑا سا فرق ہے، اس کی تعریفیں صحابی بھی کر رہے ہیں، تابعی بھی کر رہے ہیں، تبع تابعین بھی کر رہے ہیں، ائمہ دین بھی کر رہے ہیں، محدثین، مفسرین، مفکرین، محققین بھی کر رہے ہیں، مواحدین، مجاہدین بھی کر رہے ہیں، عابدین و زاہدین بھی کر رہے ہیں۔ اس کی تعریفیں علماء، صلحاء، اتقیاء، اصفیاء، شرفاء، فضلاء، امراء، زعماء بھی کر رہے ہیں، اللہ کی بھی کر رہے ہیں، محمد کی بھی کر رہے ہیں۔ یہ بہت تعریف کیا گیا کیوں ہے؟ عرش والے نے کہا لوگوں سن لو، میری تعریفیں بھی ساری کائنات کر رہی ہے، محمد کی تعریفیں بھی ساری کائنات کر رہی ہے۔ میرا محبوب وہ ہے جس کو یہ اعزاز حاصل ہے، اس محبوب کی تعریف میں خود عرش والا خدا بھی کر رہا ہوں، اس کی تعریف میں عرش والا بھی کر رہا ہوں، اور اس نے اس کی تعریفیں کی ہیں، اور کیسے عجیب انداز میں کی ہیں، تمہیں معلوم نہیں ہے؟ آؤ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری معروضات سن لو۔ کیوں اللہ نے یہ ہمیں اعزاز اور شرف بخشا ہے؟ اہل حدیث کی زبان سے اپنوں کی مجلس ہو، بیگانوں کی ہو، یاروں کی ہو، اغیاروں کی ہو، سجنوں کی ہو، دشمنوں کی ہو، چھوٹوں کی ہو، بڑوں کی ہو، امیروں کی ہو، غریبوں کی ہو، کالوں کی ہو، گوروں کی ہو، چوکوں میں ہو، چوراہوں میں ہو، بازاروں میں ہو، مکانوں میں ہو یا دکانوں میں ہو، ایوانوں میں ہو یا میدانوں میں ہو، اہل حدیث کی زبان پہ یا رب کا قرآن ہوتا ہے یا محمد کا سچا فرمان ہوتا ہے۔ مسلک
ہم کسی کو گالی دینے کے قائل نہیں ہیں، کسی پہ تبرہ کرنے کے قائل نہیں ہیں، کسی کو رگیدنے کے قائل نہیں ہیں، کسی کے بارے میں بازاری زبان استعمال کرنے کے قائل نہیں ہیں، کسی کو تانو تشنیع کا نشانہ بنانے کے قائل نہیں ہیں۔ ہمارا ایک ہی مقصد ہے، لوگو ہمارے دروازے پہ آؤ گے، رب محمد کی قسم ہے یہاں سے یا قرآن لے کے جاؤ گے یا محمد کا سچا فرمان لے کے جاؤ گے۔ آؤ تو صحیح، ہمارے دروازے پہ آؤ تو صحیح، ہمارے بیانات خیالات سنو تو صحیح، ہم کہتے کیا ہیں؟ دور بیٹھ کے گالیاں دیتے ہو، دور بیٹھ کے تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہو، قریب آؤ ہم تمہیں بتائیں۔ اللہ کی قسم، آقا و مولا جناب محمد کی عظمت کو سمجھنے کے لیے کہانی قصوں کی ضرورت نہیں ہے، موضوع اور من گھڑت روایات کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے 30 پاروں کی شکل میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو قرآن کریم میں بیان کر دیا ہے۔ اس سے بڑھ کے اور کون بیان کر سکتا ہے؟ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں لوگوں، قرآن اگر علم ہے تو محمد اس کا عمل ہے، قرآن اگر علم ہے محمد اس کا عمل ہے، قرآن اگر اجمال ہے محمد اس کی تفصیل ہے، قرآن اگر متن ہے محمد اس کی تشریح ہے، قرآن اگر واعظ ہے محمد اس کے واعظ ہے، قرآن اگر اور لوگوں رحمت ہے محمد رحمت للعالمین ہے، قرآن اگر ہدایت ہے محمد ہادی ہے، اور لوگوں قرآن اگر نور ہے محمد سراج منیر ہے۔ اتنا گہرا تعلق ہے قرآن اور صاحب قرآن کا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں آؤ ہمارے اجتماعات میں آؤ، تمہیں 2 ہی آوازیں آئیں گی، قرآن کی اور حدیث کی، قرآن کی اور بول دے کیوں نہیں، قرآن اور حدیث کی۔ اس سچے اور سچے مسلک کی آواز کو کیوں دبا کے بیٹھے ہوئے ہو؟ اٹھو، دنیا کو بتا دو پاکستان کی فضا میں پرچم لہرائے گا یا رب کے قرآن کا لہرائے گا یا محمد کے سچے فرمان کا لہرائے گا۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، علماء اہل حدیث، حضرت مولانا طارق محمود یزدانی صاحب۔ آؤ ذرا دیکھو تو صحیح، کان لگاؤ تو صحیح، آنکھوں سے تعصب کی اینک اتارو تو صحیح، ذرا قریب آؤ تو صحیح، ہم سے سنو تو صحیح ہم کیا کہتے ہیں۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، کہاں یاد آ گئے میرے مرشد و مخدوم حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید، وہ پتہ کیا کہا کرتے تھے؟ وہ کہا کرتے تھے لوگوں ذرا قریب آؤ تو صحیح، ہماری بات سنو تو صحیح، صبح جا کے گالی دے لینا، صبح جا کے ہمیں تان و تشنیع کا نشانہ بنا لینا، لیکن آؤ تو صحیح، قریب آؤ، ہماری بات سنو تو صحیح۔ ہم کہتے کیا ہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لوگوں ہمارے پاس چیزیں ہی 2 ہیں، ہمارے پاس چیزیں ہی 2 ہیں۔ کون کون سی بلا؟ اس کے علاوہ بھی ہیں، ہمارے پاس چیزیں ہی 2 ہیں، ایک سر ہے اور ایک دل ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے لوگوں گالیاں دے لینا لیکن ہماری بات تو سنو، ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نے سر عرش والے کو دے دیا ہے، دل مدینے والے کو دے دیا ہے۔ ہم نے سر عرش والے کو دے دیا ہے، دل مدینے والے کو دے دیا ہے۔ کیوں؟
ہم نے اعلان کر کے کہا لوگوں اب سن لو، جو جی میں آئے کر لینا، جو جی میں آئے کہہ لینا، ہمارا اعلان سن لو، ہمارا سر اب اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتا، ہمارے دل میں محمد کے علاوہ کوئی بس نہیں سکتا۔ ہم تو اسی لیے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں، جرأت سے کہتے ہیں، بہادری سے کہتے ہیں، دلیری سے کہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، ہمارے دل کا طواف کر اس میں صرف حضور رہتے ہیں، ہم نہیں جائیں گے، ہمارے پاس آؤ گے تمہیں پکڑ کے شلپیوں کے دروازے پہ لے کے نہیں جائیں گے، ذرا آزما کے تو دیکھو، ذرا قریب آ کے تو دیکھو، ہمارے پاس آؤ گے تمہیں اس دروازے پہ لے کے جائیں گے جس دروازے سے صدیق کو صداقت ملی ہے، فاروق کو عدالت ملی ہے، عثمان کو سخاوت ملی ہے، علی کو شجاعت ملی ہے، ائمہ کو امامت ملی ہے، ولیوں کو ولایت ملی ہے، اس دروازے پہ لے کے جائیں گے جس دروازے سے 1.5 لاکھ صحابہ کو رب کی جنت ملی ہے۔ وہ کس کا دروازہ ہے؟ امام ابو حنیفہ کا دروازہ نہیں، مالک و شافعی کا دروازہ نہیں، احمد ابن حنبل کا دروازہ، وہ دروازہ کس کا ہے؟ وہ دروازہ اس کا ہے اور جسے رب کائنات نے لامثال بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے، حسین و جمیل بنایا ہے، شکیل بنایا ہے، نیک بنایا ہے، پاک بنایا ہے، معصوم بنایا ہے، حیادار بنایا ہے، غیور بنایا ہے، بہادر بنایا ہے، مجاہد بنایا ہے، غازی بنایا ہے، منصف بنایا ہے، عادل بنایا ہے، راست باز بنایا ہے، وفادار بنایا ہے، قوی بنایا ہے، دانا بنایا ہے، رعب والا بنایا ہے، ملنسار بنایا ہے، خوش اخلاق بنایا ہے، اور جسے رب کائنات نے رسول خاتم پیغمبرہ بنایا ہے، شکوہ تاجدارہ بنایا ہے، فروغ دل ازارہ بنایا ہے، انیس دل پگارہ بنایا ہے، تب و تاب کوہ فراں بنایا ہے، بہار شبنم ستا بنایا ہے، شباب نو بہارہ بنایا ہے، ممدوح دو جہاں بنایا ہے، کلاہے پہ کلاہاں بنایا ہے، رئیس جنود عرشیہ بنایا ہے، باعث رحمت عرشیہ بنایا ہے، اس کے دروازے پہ لے کے جائیں گے، اور جسے اشرف الانبیاء بنایا ہے، شاپ روز جزا بنایا ہے، منبع رشد و ہدا بنایا ہے، پیغمبر رب عرض و سما بنایا ہے، محبوب کبریا بنایا ہے، حبیب خدا بنایا ہے، اس کے دروازے پہ لے کے جائیں گے جس کو رب کائنات نے احمد مجتبی بنایا ہے، محمد مصطفیٰ بنایا ہے۔ شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ بلندی مصطفیٰ، پھر بھی کہتے ہو انہوں کی پتہ رسول اللہ دے مقام دا، ان کو کیا پتا ہے رسول اللہ کی عظمت کا؟ ذرا قریب تو آ تمہیں بتائیں، ہمارے راستے میں روڑے اٹکانے والا، ہمیں نبی کی گستاخی کا الزام دینے والوں، خدا کے لیے آنکھوں سے تعجب کی اینک اتار کے ہمارے قریب آؤ اور ہم سے سنو ہم کیا کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ، اے ہادی برحق
تیری ہر بات ہے سچی، دیدہ سے بھی بڑھ کر ہے تیرے لب سے شنیدہ۔ اے رحمت عالم، تیری یادوں کی بدولت کس درجہ سکون میں ہے میرا قلب تپیدہ۔ تو روح زمن، روح چمن، روح بہاراں، تو جانے بیاں، جانے غزل، جانے قصیدہ۔ تیری عظمتوں کا عالم کیا ہے، ہم کیا لوگوں کو بتائیں یار، ہم کیا اس کی عظمت کا تذکرہ کریں گے، اور جس کی عظمتوں کا اعلان رب آسمان سے 23 سال کرتا رہا ہے، آسمان سے قرآن نازل کر کے آسمان والا لوگوں کو محمد کی عظمت سے آگاہ و آشنا کرتا رہا۔ قریب آؤ، ہم تمہیں بتائیں ہمارا آقا کون ہے، جس کی طرف ہم تمہیں بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، وہ کون ہے؟ پتہ ہے کون ہے؟ قرآن سے پوچھو کون ہے، مولویوں سے نہ پوچھو، پوچھو قرآن سے کون ہے۔ میں نے پوچھا کون ہے، فرمایا وہ تو وہ ہے جس کی پیشانی کو قرآن نے قد نرا تقلب وجہ کا فی السما کہا ہے، وہ تو وہ ہے۔ اور جس کے ہاتھوں کو قرآن نے ما رمیتا اذ رمیتا کہا ہے، وہ تو وہ ہے جس کی آنکھوں کو قرآن نے ما زاغ البصر وما طغی کہا ہے، وہ تو وہ ہے جس کی کالی کملی کو قرآن نے یا ایھا المزمل کہا ہے، وہ تو وہ ہے جس کے کمبل کو یا ایھا المدثر کہا ہے، وہ تو وہ ہے جس کی زبان کو لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ کہا ہے، وہ تو وہ ہے۔ اس کے بارے میں کیا پوچھتے ہو جس کے خلق کو انک لعلی خلق عظیم کہا ہے، وہ تو وہ ہے۔ اور جس کی رحمت کو قرآن نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہا ہے، وہ تو وہ ہے جس کے جہاد کو قرآن نے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین کہا ہے، وہ تو وہ ہے جس کی تبلیغ کو قرآن نے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کہا ہے، وہ تو وہ ہے جس کے معراج کو قرآن نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام کہا ہے، وہ تو وہ ہے جس کے زمانے کو قرآن نے والعصر کہا ہے، وہ تو وہ ہے جس کے شہر کو قرآن نے لا اقسم بہذا البلد کہا ہے، وہ تو وہ ہے جس کو کبھی رؤوف کہا ہے، کبھی رحیم کہا ہے، وہ تو وہ ہے جس کی حیثیت کو کبھی بشیر کہا ہے، کبھی نصیر کہا ہے، ارے وہ تو وہ ہے جس کی عظمت کو قرآن نے سراجم منیر کہا ہے۔ اس کے بارے میں موضوع اور منگڑت روایات کی کوئی ضرورت باقی رہتی ہے؟ کہانی اور قصوں کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ ہاں، ہم تمہیں کہتے ہیں ذرا قرآن کھول کے سامنے رکھ تو صحیح، قرآن کریم کو پڑھ تو صحیح، تمہیں پتا چلے کہ امام کائنات جناب محمد کو اللہ نے کیا عظمت دی ہے۔ اور ایک اور انداز میں کہتا ہوں، قرآن ہے نا، ایک اور انداز میں اپنے مرشد و مخدوم علامہ احسان اللہ ظہیر کے الفاظ میں کہتا ہوں، وہ کہا کرتے تھے، ہم سے پوچھتے ہو ہمارے آقا کے بارے میں، آؤ تمہیں بتائیں، وہ تو وہ تھا، وہ تو وہ تھا کہ جب چلتا تھا تو جبریل اس کی رکاب تھامتا تھا، وہ تو وہ تھا کہ نگاہ آسمان پہ ڈالتا تھا تو قبلہ تبدیل ہو جاتا تھا، وہ تو وہ تھا جس کی حرکتوں کو رب نے قرآن کے حروف بنا دیا تھا، وہ تو وہ تھا، اور جس مسجد میں ایک نماز پڑھی تھی اللہ نے اس مسجد کی ایک نماز کو 1,00,000 نماز بنا دیا تھا، وہ تو وہ تھا کہ جس قبرستان میں کھڑے ہو کے اس نے اپنے مریدوں کے لیے دعا مانگی
مانگی تھی اللہ نے اس کو جنت قرار دے دیا تھا۔ وہ تو وہ تھا کہ جب نگاہ اٹھاتا تھا جبریل بھاگا چلا آتا تھا، نگاہ بدلتا تھا میکائیل آ جاتا تھا، پیشانی پہ بل پڑتے تھے، فاروق تلوار بدست ہو جاتا تھا۔ وہ تو وہ تھا اور جس کے وضو کے پانی کے قطروں کو صحابہ اپنے جسموں پہ مل لیا کرتے تھے۔ وہ تو وہ تھا کہ جب تھوکتا تھا صحابہ تھوک کی ایک چھینٹ بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے۔ اور وہ تو وہ تھا کہ جو ایمان کی حالت میں ایک دفعہ اسے دیکھ لیتا تھا اللہ اس پر ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتا تھا۔ تمہیں کیا پتا ہے وہ کون ہے؟ اس کے بارے میں معلومات چاہتا ہے، اس کے بارے میں آگاہی چاہتا ہے، اس کے بارے میں کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے تو کیا کر؟ قرآن پڑھ۔ کیا کر؟ سارے کہو کیا کر؟ قرآن پڑھ۔ میں نے نہیں کہا، امام کائنات جناب محمد نے کہا ہے۔ جاؤ امام طبرانی کی موجم الوسط اٹھاؤ، موجم الوسط کو پڑھو۔ امام کائنات جناب محمد فرما رہے ہیں، رحمت کائنات کہہ رہے ہیں، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ رسول سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ اور رسول سے پیار کرنا چاہتے ہو، اللہ اور رسول کے محبوب بننا چاہتے ہو، تمہیں کیا کرنا ہے؟ آؤ یارو، ہماری دعوت یہی ہے، ہم یہی کہتے ہیں، قرآن و حدیث کو کھولو، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرو، قرآن و حدیث کی برگردانی کرو، قرآن و حدیث کے اوراق کو پلٹو، جو قرآن و حدیث نے کہا ہے وہ کرنا شروع کر دو، وہ کرنا شروع کر دو۔ نبی نے کہا محبت چاہتے ہو، پیار چاہتے ہو، لاڈلے پیارے بننا چاہتے ہو؟ جی بننا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ جھنڈیاں لگانا شروع کر دیں، کمکمے سجانے شروع کر دیں، جلوس نکالنے شروع کر دیں، آرائشی دروازے بنانے شروع کر دیں، دیگیں پکوانے شروع کر دیں، سبز کپڑے اور قلین بچھوانے شروع کر دیں، نعرے لگوانے شروع کر دیں۔ نہیں نہیں نہیں، فرمایا فَلْيَقْرَأْ فِي الْمُصْحَفِ، اگر اللہ اور رسول کا پیار چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ سارے نہیں بولے کیا کیا کرو؟ قرآن کی تلاوت۔ آج یہ ذلت اور رسوائی کے بادل جو ہمارے سروں پہ چھائے ہوئے ہیں، یہ تباہی اور بربادی کے سیلاب جو ہماری طرف امڑے ہوئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ہم نے قرآن کو پس پس ڈال دیا ہے، قرآن سے ناتا اور رشتہ توڑ لیا ہے، قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ مدینے والا تو کہہ کے گیا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین، جو قوم اس کتاب سے جڑ جاتی ہے اللہ اس کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں پہ پہنچا دیتا ہے، اور جو قوم اس سے کٹ جاتی ہے اللہ اس کو آسمان کی بلندیوں سے اٹھا کے زمین کی عمیق گہرائیوں میں دفن کر دیتا ہے۔ ڈھونڈو تو صحیح، تلاش کرو تو صحیح، ہماری تباہی کے اسباب کیا ہیں؟ دیکھو تو صحیح۔ اللہ کی قسم آج قرآن سے جڑ کے تو دیکھو اللہ تمہیں کس طرح عزتیں دے گا، تمہیں کس طرح دنیا میں کامیابیوں سے ہمکنار کرے گا۔ قرآن و حدیث کے درس اہل حدیث اسی لیے رکھتے ہیں، ساری کائنات سے تمہارا ناتا اور رشتہ تڑوا کے ہم یا رب کے قرآن سے جوڑنا چاہتے ہیں یا محمد کے سچے فرمان سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ اور اہل حدیثوں، کمزوری ہمارے اندر ہے، کوتاہی ہماری ہے، سستی اور کاہلی ہماری ہے۔ کاروبار تو یاد رہا، تجارت تو یاد
रही, दुनिया के मामलात तो याद रहे, नहीं याद रहा तो कुरान हदीस याद नहीं रहा कि इस कुरान हदीस की दावत हमने घर घर पहुंचानी है, गली गली सुनानी है। आज अगर हम कुरान और हदीस की दावत लोगों तक पहुंचा रहे होते तो आज लोगों की ये कैफियत, अलमिया ये है कि लोग फजाइल आमाल हाथ में लिए हुए चौकों और चौराहों में खड़े होके लोगों को उसका दरस देते हुए, पैगाम पहुंचाते हुए नहीं डरते, फैजान सुन्नत की तबलीग करते हुए नहीं शर्माते, हमें कुरान और सुन्नत का पैगाम सुनाते हुए शर्म आती है। और लोगों, अल्लाह की कसम, कुरान और हदीस की दावत लोगों तक पहुंचाना तुम्हारा काम है और तुम्हें उन्हें हदायत दे के तुम्हारा साथी बना देना अर्श वाले खुदा का काम है। कमजोरी तो हमारे अंदर है, हमने इस दावत का हक ही अदा नहीं किया, हमने इस पैगाम को घर घर पहुंचाया ही नहीं है। अल्लाह के घर में वादा करो, हम इस दावत को घर घर पहुंचाएंगे, इस दावत पे खुद अमल करके दिखाएंगे, इस दावत को घर घर पहुंचाएंगे और इंशाअल्लाह अगर आपने अज़म कर लिया, वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान की फिदाओं में परचम लहराएगा, या रब के कुरान का लहराएगा, या मोहम्मद के सच्चे फरमान का लहराएगा। कायनात के रब की कसम है। आओ कुरान करीम की सच्ची दावत को लेकर, सच्चे पैगाम को लेकर मैदान अमल में निकलो और मैदान अमल में निकलकर इस दावत को लोगों तक पहुंचाओ। इंशाअल्लाह 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 हर तरफ तुम्हें दिखाई देंगे तो कुरान और सुन्नत वाले दिखाई देंगे। करोगे मेहनत, इस पैगाम को घर घर पहुंचाओगे, जो आज सुन के जाओगे ये लोगों तक पहुंचाओगे इंशाअल्लाह। फिर देखना इनकलाब आता है कि नहीं। और मैंने देखा, अल्लाह की कसम मैंने देखा, इमाम इब्ने कुदामा ने लिखा है, वो फरमाते हैं एक शख्स जो चोर डाकू था, नाम क्या था? फजैल बिन अय्यास रहमतुल्लाह। ये चोर डाकू थे। वो फरमाते हैं इसको किसी से मोहब्बत हो गई, रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में उसको मिलने के लिए उसके घर गया, दीवार फलांग कर अंदर दाखिल होने के लिए दीवार पे चढ़ा। तो दीवार पे जब चढ़ा ना, तो दीवार पे चढ़ के उसने देखा कि घर के आंगन में, घर के सहन में एक शख्स खड़ा होके कुरान करीम की तिलावत कर रहा है, कुरान करीम पढ़ रहा है, नमाज तहज्जुद में कुरान की तिलावत कर रहा है और ये आयत करीमा पढ़ रहा है, अलम यान लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। इस आयत करीमा के अल्फाज और कलिमात उसके कानों से टकराए। एक आयत सुनी है, हम रमजान में पूरा हाफज हजम कर जाते हैं, कोई हमारे अंदर तब्दीली अफसोस नहीं है। कैसे मुसलमान हैं हम, कैसे ईमानदार हैं हम। एक आयत सुनी, एक आयत उसके कानों से टकराई, अब उस सहन में कूदने की बजाय वापस कूद पड़े, चीखता चिल्लाता हुआ अपने घर वापस पलटा। वापस पलट के अपना सर रब के सामने सजदे में रख दिया और सजदे में रख के कहता है, अल्लाह मैंने आज तेरा कलाम सुना है, आज तुझसे वादा करता हूं आज के बाद तेरे कलाम से बेवफाई नहीं करूंगा। अल्लाह ने कहा तेरी जिंदगी के पिछले गुनाह तो माफ करूंगा ही करूंगा, इस कुरान की वजह से तुम्हें जो इज्जत दूंगा तुझे मालूम ही नहीं। जाओ मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन से पूछो
اللہ کی قسم جب اس نے توبہ کی، قرآن سے جڑا، قرآن سے تعلق قائم کیا، قرآن سے ناتا اور رشتہ استوار کیا، پھر کائنات میں اس کا شمار بڑے بڑے زاہد اور متقی لوگوں میں ہونے لگا، حتیٰ کہ امام زاہدین اور متقین کا امام کہلانے لگا۔ ذرا اس کتاب سے جڑ کے تو دیکھو، اس کتاب سے ناتا اور رشتہ استوار کر کے تو دیکھو۔ اور پھر جو حدیث سے جڑے انشاءاللہ آپ کو پھر کسی مجلس میں بتاؤں گا، جنہوں نے حدیث کو سینے سے لگایا، اس قرآن کو حدیث کی روح سے سمجھا، حدیث کی روح سے جانا، حدیث کی روح سے اس قرآن کو پہچانا، پھر اللہ نے ان کو کیا عزتیں اور عظمتیں دی، کیا رفعتیں اور معرفتیں دی، اللہ نے انہیں کیا شان و شوکت دی۔ دعا کرو اللہ ہمیں قرآن و حدیث پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرما دے، اللہ اس مرکز کو رہتی دنیا تک آباد فرما دے، اللہ اس کو قرآن و حدیث کا مرکز بنائے، یہاں سے قرآن و حدیث کی آوازیں بلند ہوتی رہیں، لوگوں کے سینوں کو منور کرتی رہیں۔ انشاءاللہ ایک دن آئے گا یہ اللہ کا گھر چھوٹا پڑ جائے گا، معاہدین، توحید پرست، قرآن و حدیث والے اتنے زیادہ ہوں گے، انشاءاللہ یہ مسجد بھی وسیع ہوگی اور اس کے نمازی بھی مواحد ہوں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔